السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی کہانی اپنی نوعیت کی ایک بہترین اور منفرد کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک بزرگ لسنر نے ارسال کی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے روح کی واپسی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام فتح محمد ہے۔ یہ واقعہ تقسیم ہند سے پہلے کا ہے۔ دوسری جنگ عظیم نئی ختم ہوئی تھی۔ میں برٹش آرمی میں ملازمت کیا کرتا تھا اور برما میں جنگ کے محاذ پر تھا۔ پورے 3 سال میں اپنے گھر سے دور رہا۔ اس وقت آج کل کی طرح رابطے کے ذرائع میسر نہیں ہوا کرتے تھے۔ صرف خط یا ٹیلی گرام ہی رابطے کا واحد سہارا ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی جنگ کے دوران اکثر منقطع ہو جایا کرتے تھے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو سارے جوانوں کو گھر واپسی کا آرڈر ملا، جس کو سن کر وہ سب خوش ہو گئے۔ سب کو اپنے اپنے گھر والوں سے ملنے کی خوشی اور مسرت تھی، کیوں نہ ہو 3 سال کا عرصہ جو بیت گیا تھا۔ ہم لوگ اپنے گھر والوں کی آوازیں سننے اور ان کو دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ ہر جوان خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ ہر جوان نے اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی پیشگی اطلاع فراہم کر دی تھی، مگر میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کو اچانک پہنچ کر حیران کر دوں گا۔ میرا خیال تھا کہ جب میرے گھر والے مجھے اچانک اپنے درمیان پائیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ میرے ماں باپ دوڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ سب کو اچانک خوشی اور حیران کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی آمد سے مطلع نہیں کیا۔ جب میں ٹرین سے اپنے گاؤں کے نزدیکی اسٹیشن پر پہنچا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ میں اسٹیشن پر پہنچنے والا آدھی رات میں واحد انسان تھا۔ گاؤں کا اسٹیشن عموماً رات میں ویران ہی رہا کرتا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ 5 کلومیٹر تھا، اور یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہ تھا، مگر موسم برسات، اندھیری رات اور راستے میں آنے والے جنگل کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن سے گھر تک کا فاصلہ مجھے بہت طویل معلوم ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسٹیشن پر ہی رکا رہا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر وہاں پر کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے سامان کے ساتھ گاؤں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اسٹیشن سے باہر ایک پگڈنڈی تھی جو میرے گاؤں تک جاتی تھی، مگر بارش ہونے کی وجہ سے وہ پگڈنڈی یکسر غائب ہو چکی تھی۔ آسمانوں پر اب بھی بادلوں کا راج تھا۔ ان بادلوں کے درمیان کبھی کبھی چاند اپنا دیدار کروا دیا کرتا تھا، جس کی روشنی میں کچھ راستہ نظر آنے لگتا۔ میں اپنے گاؤں کی جانب قدم بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ جب چاند بادلوں میں چھپ جاتا تب میں اپنی رفتار کو کم کر دیتا۔ میں نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے خوفناک انداز میں ڈھول بجانے یا کسی کے سینہ پیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جنگل کے بارے میں ہمارے گاؤں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کے قصے اور کہانیاں مشہور تھیں، اسی لیے میرے دل کا گھبرانا ایک فطری عمل تھا۔ میں خوف اور دہشت کے مارے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آوازیں کس سمت سے آ رہی ہیں۔ اسی وقت چاند ایک بار پھر بادلوں میں چھپ گیا اور ہر سو اندھیرے کا راج قائم ہو گیا۔ وہ بھیانک آوازیں اب بھی مجھے مسلسل آ رہی تھیں۔ میں نے اچانک اپنے سامنے کی جانب دیکھا
تو میں ڈر اور خوف کی دھلدل میں دستہ چلا گیا۔ میرے سامنے 2 انگارے فضا میں اڑتے چلے آ رہے تھے جو میری جانب مسلسل بڑھ رہے تھے۔ میری گھبراہٹ تھی کہ وہ بھی بڑھتی جا رہی تھی اور خوف کی وجہ سے میرا سامان میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں ان انگاروں کو مسلسل اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت چاند نے بادلوں سے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ریچھ میرے سامنے کھڑا ہے جو بار بار اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ رہا ہے۔ وہ انگارہ آنکھیں دراصل اس ریچھ کی تھیں جو چاند نکلنے کے بعد مجھے واضح طور پر نظر آنے لگی تھیں۔ اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ خوفناک ریچھ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ریچھ مجھ پر حملہ کرتا، اچانک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص میرے اور اس ریچھ کے درمیان آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی وہ ریچھ بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ہمارے پرانے نوکر فضل بابا تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے گھر کے فرد ہی تھے۔ میں بچپن میں انہی کے پاس رہا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ میں نے فرط جذبات سے مرعوب ہو کر کہا، فضل بابا آپ یہاں کیسے؟ فتح محمد اپنے آنے کی خبر پہلے کر دیتے تو مناسب ہوتا، تمہیں کوئی لینے اسٹیشن آ ہی جاتا۔ بس بابا، میں نے سوچا کہ اچانک گھر پہنچ کر سب کو حیران کر دوں گا اور وہ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اسی لیے میں گھر والوں کو اپنی آمد سے مطلع نہ کر سکا۔ مگر آپ اتنی رات گئے اس ویران جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ بس بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں آ گیا۔ دیکھو، اچھا ہوا نا میں آ گیا، ورنہ وہ خوفناک ریچھ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ انہوں نے میرا سامان اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے کہا، فضل بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لائیں مجھے سامان دیں، میں اپنا سامان خود اٹھا لوں گا۔ فضل بابا نے کہا، رہنے دو، تم سفر سے تھکے آئے ہو۔ پھر ہم دونوں گاؤں کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ فضل بابا ان 3 سالوں میں بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب میں جنگ کے محاذ پر جا رہا تھا اس وقت وہ کافی صحت مند اور توانا تھے۔ فضل بابا اپنے سر پر بھاری سامان اٹھائے تیز تیز گاؤں کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ مجھے ان کا ساتھ دینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، فضل بابا تھوڑا تو آہستہ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ فجر کی اذان سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے، بس اذان تک کی ہی مہلت ملی ہے۔ میں سمجھا نہیں فضل بابا، آپ کس مہلت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو کس نے مہلت دی ہے؟ اور ہمیں اذان سے پہلے ہی کیوں گاؤں پہنچنا ہے؟ کیا اس کے بعد گاؤں میں داخلے پر پابندی ہے؟ گاؤں پہنچ کر تم کو تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ چلتے چلتے ہم قبرستان کے قریب پہنچ گئے۔ 3 سالوں میں اس قبرستان کے مکینوں میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ پگڈنڈی کی ہر سو قبریں ہی قبریں بن چکی تھیں۔ میں نے فضل بابا سے کہا، قبرستان میں ہر سو قبروں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ فضل بابا نے کہا کہ گئے سالوں میں ہیضے کی وبا کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے اور اس گاؤں کے مکین اس قبرستان میں آباد ہوتے چلے گئے۔ چلتے چلتے مجھ کو محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ جکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جب میں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو میں ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ قبر کے سہانے ایک کفن میں لپٹی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اس کے کفن سے میچ کر رہا تھا۔ اس کے ناخن لمبے تھے،
اس کے دانت اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا پیر پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخیں سن کر فضل بابا جو مجھ سے بہت آگے نکل گئے تھے، ان کے قدم تھم گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر فضل بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سامان زمین پر رکھا اور چند پتھر زمین سے اٹھائے اور اس چڑیل کو مارتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی طرف مت دیکھنا ورنہ جان سے جائے گی۔ یہ سن کر وہ چڑیل چیختی ہوئی اپنی قبر میں اتر گئی۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ فضل بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ اس لڑکی کو ایک لڑکے نے دھوکہ دیا تھا، بس اسی دن سے یہ ہر نوجوان کی دشمن بن گئی ہے۔ فضل بابا نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ ان کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور یکبستہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فضل بابا سے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، فتح محمد، سردی جو بڑھ گئی ہے۔ چلو بیٹا چلو، اذان ہونے کو ہے، مگر فضل بابا اذان سے پہلے ہی کیوں میں گاؤں پہنچنا ہے؟ فتح محمد، یہ تم کو گاؤں پہنچ کر معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی فضل بابا بہت گھبرا گئے۔ جب ہم گھر کے سامنے پہنچے تو فضل بابا نے کہا، فتح محمد، یہ پکڑو اپنا سامان، مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ میں نے کہا، فضل بابا گھر کے اندر تو چلے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں چلتا ہوں۔ جب میں اپنا سامان اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو میرے اماں اور ابا مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دونوں مجھ سے آ کے لپٹ گئے۔ شور سن کر میرے سارے بہن بھائی بھی آ گئے۔ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا، اپنے آنے کی اطلاع پہلے کر دی ہوتی تو میں تم کو لینے اسٹیشن آ جاتا۔ اتنی رات کو اکیلے آنا مناسب بات نہیں۔ میں نے کہا، ابا میں اکیلا کب تھا؟ فضل بابا میرے ساتھ تھے، وہ جلدی میں تھے، میں نے ان کو کہا اندر آ جائیں، مگر وہ نہیں آئے، شاید ان کو کہیں جانا تھا۔ ابا نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا، کیا تم کو فضل لینے آیا تھا؟ ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اماں بھی پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں ابا، مجھے فضل بابا ہی لے کر آئے ہیں، اگر وہ آج نہ آتے تو میں گاؤں نہ پہنچ پاتا، کیونکہ اتنے سالوں میں گاؤں سے اسٹیشن تک کا فاصلہ بہت بدل چکا ہے۔ پھر میں نے ابا کو سارا ماجرا سنایا۔ اماں نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ آپ فضل بابا کی بات سن کر اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ابا نے بتایا کہ پچھلے سال ہیضے کی وجہ سے فضل بھی انتقال کر گیا تھا۔ میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ اب مجھے فضل بابا کی باتوں کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ فضل بابا کو مجھ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ دوسری دنیا سے میری مدد کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہیں بھی ہو، انہیں ہماری سب خبر ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار لوٹ کر آ ہی جاتے ہیں۔ فضل بابا بھی ان میں سے ایک تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی اگر ہماری کہانی پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔